وہ انسانی ڈھانچے تھے جو یوں لگ رہا تھا جیسے دیواروں سے نکل رہے ہوں۔ ان کے جسم چمک رہے تھے اور آنکھیں چھوٹے چھوٹے بلبوں کی طرح روشن تھیں۔ ان کا رنگ انتہائی پیلا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی ہوں۔ ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دفعتاً ہی انہوں نے تیزی سے ان کی جانب چھلانگیں لگائیں اور سنجوکتا کے حلق سے ایک اور دہشت بھری چیخ نکلی۔ سب سے آگے والے ڈھانچے نے آگے بڑھ کر سنجوکتا کے بال پکڑ لیے تھے اور اسے گھسیٹ کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ حیات علی گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹا تو لکڑی کے ایک کندھے سے ٹکرا کر گرا۔ ایک ڈھانچے نے اس پر چھلانگ لگائی تو اس نے بڑی مہارت سے اسے دونوں پیروں پر روکا اور دوسری جانب اچھال دیا۔ ڈھانچے کا کوئی وزن تو تھا نہیں، لیکن دوسرے ڈھانچے نے ایک کے بعد ایک کر کے اس کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، لیکن حیات علی نے بریک ڈانسر کی طرح زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنی ٹانگوں کو گھمایا اور ڈھانچے اس کی ٹانگوں کی ضرب سے اچھل اچھل کر دور جا گرے۔ اچانک حیات علی کو اس کندھے کا خیال آیا جس سے ٹکرا کر وہ گرا تھا، اور اس نے پھرتی سے پلٹی کھا کر وہ کندھا ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کی شکل کسی بیس بال بیٹ کی سی تھی۔ اس نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر سب سے آگے آنے والے ڈھانچے کی ٹانگوں پر دے مارا اور ڈھانچے کی ٹانگیں اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ ادھر سنجوکتا کی مسلسل چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب کئی ڈھانچے اس سے لپٹ گئے تھے اور سنجوکتا کے حلق سے مسلسل دہشت بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ حیات علی اس طرف دوڑا اور اس نے پوری مہارت سے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کندھا ان ڈھانچوں پر مارنا شروع کر دیا۔ ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے اور کچھ لمحوں کے بعد سنجوکتا آزاد ہو گئی۔ اب صرف 3 ڈھانچے رہ گئے تھے جنہوں نے دیوار میں ٹکریں مارنا شروع کر دی تھی۔ وہ واپس دیواروں میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان میں ناکامی ہو رہی تھی۔ پھر ان کی جدوجہد مدھم پڑتی چلی گئی۔ حیات علی نے ان سوراخوں کو دیکھا جن میں ڈھانچے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سوراخ چھوٹے چھوٹے تھے۔ ڈھانچے بے شک دیوار سے برآمد ہوئے تھے، ممکن ہے انہی سوراخوں سے باہر نکلے ہوں، لیکن وہ بس ایک جادوئی عمل ہی ہو سکتا تھا کیونکہ ان سوراخوں میں واپس جانا بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن اس وقت حیات علی سچ مچ خوفزدہ ہو گیا جب اس نے ان سوراخوں سے سانپوں کے سر نکلتے ہوئے دیکھے۔ بے شمار سوراخ تھے اور بے شمار سانپ۔ سنجوکتا ایک بار پھر ان سانپوں سے خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی۔ حیات علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کندھا بدستور اس کے ہاتھ میں تھا جو سب سے قریبی سوراخ تھا اور جس میں سے سانپ نکل رہا تھا۔ اس نے اس سے نکلتے ہوئے سانپ پر وہ کندھا مارا اور سانپ کی گردن ٹک کر کے علیحدہ ہو گئی۔ وہ مر گیا تھا، لیکن دوسرے سوراخ سے سانپ زمین پر آ گرے۔ وہ رینگ رینگ کر یکجا ہو رہے تھے اور ان کا رخ سامنے کی سمت تھا۔ سنجوکتا بری طرح دہشت زدہ تھی۔ ہم کیا کریں بتاؤ، واپس چلیں یا ہمیں آگے نہیں جانا؟ یہ ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے، سنجوکتا نے کہا۔ سنجوکتا تم بتا چکی ہو کہ تم پہلے بھی یہاں آ چکی ہو۔ ہاں، اس سمے میں بھوگناتھ کے ساتھ تھی۔ اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ کنسپوتی کہاں ہے؟ آگے، وہ تھوڑا سا آگے، وہ جو چورس دروازہ نظر آ رہا ہے، بس اس کی دوسری طرف آؤ۔ حیات علی نے سنجوکتا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہائے رام، مگر یہ ناک دیکھا جائے گا، اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میری کمر پر چڑھ جاؤ، میں آگے جاؤں گا۔ حیات علی کے اندر نہ جانے کیا کیفیت بیدار ہو گئی تھی، لیکن سنجوکتا اس کی کمر پر نہیں چڑھی۔ وہ ڈری ڈری حیات علی کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ حیات علی نے 2 قدم آگے بڑھائے تو اس نے محسوس کیا کہ سانپ پیچھے سرک رہے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس کی ہمت بڑھ گئی اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ سانپ اب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ حیات علی ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ سانپ بے شک ادھر سے ادھر ہو رہے تھے، لیکن ان کے درمیان راستہ اب بھی نہیں تھا۔ تب حیات علی نے ان میں سے ایک سانپ کے سر پر پاؤں رکھ دیا اور وہ بال کھانے لگا، اور باقی سانپ بھاگ بھاگ کر دیواروں پر چڑھنے لگے، اور چند لمحوں کے بعد وہ ان سوراخوں میں گھس گئے، جبکہ وہ سانپ جو حیات علی کے پاؤں کے نیچے دبا ہوا تھا نکلنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہا تھا۔ حیات علی نے اس کے سر پر زور لگایا تو سانپ کا بھن کچل گیا اور اس کا بدن لہریں لینے لگا، یہاں تک کہ کچھ لمحوں کے بعد اس میں زندگی ختم ہو گئی۔ سنجوکتا نیم غشی کسی کیفیت میں تھی اور اس نے بڑی مضبوطی سے حیات علی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ جب یہ سانپ بھی مر گیا تو حیات علی نے کہا، آؤ سنجوکتا، ہم آ گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے۔
نہ میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم واپس جاؤ۔ حیات علی نے آگے قدم بڑھائے اور چند لمحوں کے بعد وہ اس دروازے کے قریب پہنچ گیا جس کی دوسری جانب سنجوگتا نے بتایا تھا کہ کنس پوتھی موجود ہے۔ لیکن حیات علی دروازے کے قریب پہنچا تو اسے آگ کی تپش محسوس ہوئی۔ دروازے کے دوسری جانب شاید تیز آگ جل رہی تھی۔ وہ ایک لمحے تک سوچتا رہا اور اس کے بعد سنجوگتا کا ہاتھ پکڑ کر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی کافی بڑی جگہ تھی، بہت ہی بڑا غار جس میں مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن اس کے درمیانی چکوری حصے میں دہکتے ہوئے کوئلوں کی آگ نظر آ رہی تھی۔ اس قدر خوفناک آگ تھی کہ لگتا تھا در و دیوار سلگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ جتنی تیز آگ تھی اس کی تپش اتنی تیز نہیں تھی۔ سنجوگتا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت پتھر کی سل پر ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے اور ان کے درمیان ایک لو رکھی نظر آ رہی تھی جس میں شعاعیں گردش کر رہی تھیں۔ یہی کنس پوتھی تھی۔ حیات علی کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سنجوگتا کی طرف رخ کیا اور بولا، وہ کنس پوتھی ہے؟ لیکن سنجوگتا کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ محسوس کر کے کہ سنجوگتا کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہے، حیات علی نے فوراً ہی رخ بدلا۔ تب اس نے ایک سنگھار پر دو افراد کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا انداز کچھ عجیب سا تھا، لیکن یہ اجنبی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مکھراج تھا اور دوسرا بھوگناتھ۔ پہلی بار دونوں اس طرح سے ساتھ نظر آئے تھے اور ان کے رخ انہی کی جانب تھے اور وہ غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنجوگتا، تو نے وہی کر دکھایا جو کنس پوتھی میں لکھا ہوا تھا۔ سنجوگتا، ہم نے تجھے کیسا مان دیا تھا، دیویوں کا درجہ دے دیا تھا تجھے، پر دھوکہ تو تجھے کرنا تھا کیونکہ تو ناڑی ہے۔ چل چھوڑ، ہمارا کیا بگڑا، اور تو بھی بڑا کٹھور ہے پاپی۔ کنس پوتھی چاہیے تجھے، کہا تھا نا تجھ سے کہ کنس پوتھی اتنی آسانی سے نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے بھوگ ودیا کے 13 پارٹ پورے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تجھ سے اچھا تو وہ تھا جس نے 9 پارٹ تو کر لیے تھے، 4 رہ گئے تھے سسرے کے۔ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ مکھراج نے اتنا کہا اور بھوگناتھ کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ پھر بولا، ارے بھوگی، بتا ہی دے اس کو کہ کیا ہوتا۔ سن پاپی، تو مسلمان ہے نا؟ یہ بہت پرانی بات ہے، ہمارے جیون کی کہانی ہے۔ ہم دونوں جڑواں بھائی تھے، ایک مہمان دیوتا سمان منش کے بیٹے جسے سنسار ایک دیوتا کی طرح پوجتا تھا۔ پھر ہمیں مہاسبلی ملی۔ مہاسبلی کہتے تھے کہ ایک اوتار نے ان کا کام خراب کر دیا اور یہ کام کرنے کے لیے انہیں اپنے چیلے چاہیے۔ سو ہم نے ان کی بات مان لی، یعنی جو کام اوتار نے خراب کیا تھا وہ کام ٹھیک کرنے کے لیے انہیں اپنے چیلے چاہیے تھے۔ سو ہم نے ان کی بات مان لی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہمارے پتا جی کو ہمارے ہاتھوں مروایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ دین دراصل ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سنسار میں سب سے بڑی چیز شکتی ہے، اور جس کی شکتی مہمان ہے، سمجھ لو سنسار میں اسی کو جیون گزارنے کا حق ہے۔ مہمان سے مراد کہ جس کے پاس سب سے زیادہ شکتی ہے اور جو سب سے زیادہ مہان ہے، اسی کے پاس جیون گزارنے کا حق ہے۔ مہاسبلی کے لیے ہم نے بڑے کارنامے کیے اور وہ ہمیں شکتی دیتے چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا جو کام کیا جائے پورا کیا جائے۔ ہم دونوں نے شکتی حاصل کرنے کے لیے مہاسبلی کے بتائے ہوئے سارے پاٹ کیے اور ہمیں شکتی ملتی چلی گئی۔ ارے بے وقوفو، تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اس وقت ہم سارے سنسار کو اتھل پھتل کر سکتے ہیں؟ اتنی شکتی ہے ہمارے پاس مہاسبلی کی دی ہوئی کہ ہم چاہیں تو انسان کو جانور اور جانور کو انسان تک بنا سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جنہیں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ ہمارا سب سے مہان کام اگن پوجا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو یہ اگن کند ہمارا جیون ہے، اور جب ہماری آخری شکتی مکمل ہو جائے گی تو ہم اگن اشنان کریں گے، آگ سے نہائیں گے۔ جب ہم اپنا آخری کام پورا کر لیں گے تو آگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور ہم اس میں جب چاہیں گے نہا سکیں گے۔
आग में नहाना हमारी शक्ति के पूरे होने का निशान होगा, लेकिन इसके लिए हमें कई काम करने हैं। बस एक काम में दिक्कत हो रही है। महासा बिली का हुक्म है कि एक ऐसे मुसलमान का धर्म निष्ठ किया जाए जो अपने आप को बड़ा धर्मदास समझता हो, वो धर्म का सेवक या धर्म का पुजारी हो। अभी हम यही काम नहीं कर सके। वो कमबख्त डाकू आया था, अगर हम चाहते तो इसे इसी से निष्ठ कर सकते थे या इसी समय निष्ठ कर देते। 9 पार्ट पूरे किए इसने और हम समझे कि चलो हमारा काम मुकम्मल हो गया, पर इसके बाद पापी की खोपड़ी ख़राब हो गई और भाग गया। और अब तू आ गया। अरे बाउले किंग्सपोती, अगर तुझे मिल भी गई तो क्या करेगा इसका? क्या करेगा? बोल बोल, इसका क्या करेगा? हयात अली, जो अब तक खौफ के जाल में गिरफ्तार था, एकदम संभल गया। इसने आंखें बंद करके अपने सर को ज़ोरदार झटके दिए, फिर बोला, मगर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए भोग विद्या के 13 पार्ट पूरे कर लूँ तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ज़िबा करके मेरे खून से गुस्ल करोगे ताकि ये आग तुम्हें जला ना सके। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे लिए तो अब तू कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अपनी मौत का खुद फैसला कर ले। कैसे मरेगा? वैसे हम तुझे बताएं, ये अगन कंड जो है ना, तेरी पवित्र चीज़ है। जी हाँ, ये अगन कंड जो है ना, बड़ी पवित्र चीज़ है। हो सकता है तुझे भी कुछ मिल जाए। अच्छा तरीका ये है कि इसमें कूद कर जान दे दे। और ये ससुरी माता पिता ने इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। हमने इसे जो जीवन दिया वो तो तू भी देख चुका है। देवियों की तरह रह रही थी हमारे पास, किसी बात की चिंता नहीं थी। पर मनुष्य के मन में यही तो एक चीज़ होती है। इसने गद्दारी की, अब इस गद्दारी की तो इसे सज़ा मिलेगी ही। इतना ही जीवन था बेचारी का। हम दोनों की बलि महासा बलि को ऐसे तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अगन कंड के लिए तो कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। भोगनाथ, क्या कहते हो? ठीक कहते हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम इन्हें इस पाताल कंस में आने के बाद जीता वापस जाने दें। चलो कर लेते हैं कुछ और। तो मुसलमान पापी तो हमारी शक्ति देखना चाहता है। देख, ये औरत है, हम दोनों अगर चाहें तो इसके शरीर में आधे आधे समा सकते हैं और इसकी आत्मा को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। क्या समझे? कैसा रहेगा ये खेल? देखना चाहता है? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। हयात अली का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि क्या ऐसी कोई तरकीब हो सकती है कि वो इनसे जान बचा सके। बेचारी संजोगता भी इसकी वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी। संजोगता, जा इस दीवार से लगकर खड़ी हो जा, जो कह रहे हैं वो कर। हो सकता है तेरे हक में कोई अच्छी बात हो जाए। क्या करोगे तुम दोनों? बोलो, क्या करना चाहते हो? मैं जीती हूँ कहाँ, जो मुझे जीवन से कोई दिलचस्पी हो? मारना चाहते हो ना मुझे? चलो मार दो, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। जवाब में वो दोनों हंसने लगे। कैसा अच्छा लगेगा तुझे? ऐसा कर, अपना शरीर आत्मा से खाली कर दे। हम तेरे शरीर में आकर तुझे बताएंगे कि देख हमने कितनी शक्ति हासिल की है। ये एक ऐसा ज्ञान है कि तू सोच नहीं सकती। और मैं तुम्हें बताऊं मुसलमान, सुनो, इस समय संसार में जो कुछ हो रहा है तुम्हारी आंखों से दूर नहीं है। हर तरह की शक्ति मनुष्य अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। हर इंसान ताकत के पीछे दौड़ रहा है, ये सोचे बगैर कि जो कुछ वो कर रहा है इससे किसी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंच सकता है। बड़े बड़े मुल्कों के बड़े लोग ताकत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे इस ज्ञान से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी पहुंच कहाँ तक हो जाएगी। फ़र्ज़ करो एक बहुत बड़ा आदमी है जो एक देश पर हुकूमत कर रहा है। हमारा मन चाहता है कि हम इसकी जगह हों और वो जो हुकूमत कर रहा है हम करें। हम आसानी से इसके शरीर में जा सकते हैं और इसकी आत्मा को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। वो शरीर हमारा अपना होगा। भला कौन देखेगा और सोचेगा कि अंदर कौन है और बाहर कौन? कैसा रहेगा? हयात अली हैरत से मुंह खोलकर इन्हें देख रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर मुखराज भोगनाथ से बोला,
आओ भोगी, ज़रा ये तमाशा इन्हें भी दिखाते हैं, अच्छा लगेगा इन्हें। ये कहकर वो अपनी जगह से हिले और फिर एक एक कदम आगे बढ़ने लगे। महरीन को लेकर हवेली के पिछले हिस्से में इस हुजरे की जानिब चल पड़ी जहाँ इसके कहने के मुताबिक बाबा साहब रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले सना ने यहाँ कभी इस बुज़ुर्ग को नहीं देखा था। बहरहाल वो हुजरे में पहुँच गईं। सामने ही खूबसूरत क्यारियाँ थीं जिनके नज़दीक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग बैठे हुए सूखे तिनके सब्ज़ घास से अलहदा कर रहे थे। ये दोनों आगे बढ़कर इनके करीब पहुंच गईं तो बुज़ुर्ग ने गर्दन मोड़कर कहा, नेक लोगों को दुश्मनों से भी नफ़ा हासिल होता है, क्या समझे? बाबा गियास, हम आपके पास आए हैं, मैंने आपसे मिलवाना चाहती हूँ। आज से कल का जन्म होता है, ख़ज़ां की कोख से बहार पैदा होती है, सूखे पत्ते ज़मीन की गोद में समाकर हरियाली और फूलों को रूप देते हैं, आंसुओं की हिद्दत से मुस्कुराहटें जाग उठती हैं, हर चीज़ हक़ की तरफ आती है और हक़ की तरफ चली जाती है। हक़ अल्लाह, हक़ अल्लाह, हक़ अल्लाह। बाबा साहब, आपकी तबीयत कैसी है? सना ने सवाल किया, लेकिन बुज़ुर्ग ने निगाह उठाकर इसे नहीं देखा था। आप हमसे बात नहीं करेंगे? सना बोली। वो गौर से इन बुज़ुर्ग को देख रही थी और इनके चेहरे से अंदाज़ा लगा रही थी कि ये जो हिकमत और दनाई की बातें करते हैं तो क्या ये कोई पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं या फिर बस उम्र की इस मंजिल से गुज़र रहे हैं जहाँ अक्ल दानिश महदूद हो जाती है। बुज़ुर्ग चंद लम्हात बैठे तिनके समेटते रहे, इसके बाद खामोशी से अपनी जगह से उठे और अपने हुजरे में चले गए। सना ने महरीन की तरफ देखा तो महरीन बोली, बस मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इन्हें तंग करना बेकार है। कोई भी इन्हें तंग नहीं करता, बल्कि सब इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं। मैं समझ रही हूँ, आओ वापस चलें, सना ने कहा। इसके जहन में जो एक तस्वुर था बस वो इस पर अमल करना चाहती थी, और इस रात का इसने जिस बेचैनी से इंतज़ार किया, शायद इससे पहले इसे कभी किसी रात का इतनी बेचैनी से इंतज़ार ना रहा हो। तमाम मामूलात से फ़राग़त हासिल करने के बाद इसने दिल में इरादा किया कि आज रात वो बाबा गियास अली के बारे में ख्वाब देखेगी, और थोड़ी देर के बाद इसे नींद आ गई। फिर इस अजनबी के बख्शे हुए सच्चे ख्वाब इसकी आंखों में सरायत करने लगे। इसने एक बहुत ही खूबसूरत हवेली देखी, यही हवेली थी। इस हवेली में एक छोटा सा 7 साल का बच्चा भाग भाग कर तमाम काम कर रहा था। सारे किरदार अजनबी थे, कोई भी शख्स जाना पहचाना नहीं था। एक बुज़ुर्ग शख्स ने एक जवान आदमी से कहा, अहमद अली, ये तुम्हारा बेटा गियास अली तो बड़ा ही काम का बच्चा है। मैं इसे जब भी देखता हूँ मेरे दिल में खुशी की लहर उठती है। आप ही का नमक ख्वार है, और आप देख लीजिएगा ये आप ही पर जान निसार करेगा, आपका जान निसार है। इस बार हम शिकार पर जाएंगे तो इसे ज़रूर अपने साथ ले जाएंगे, बुज़ुर्ग ने कहा, जो शक्ल सूरत से ही एक शानदार शख्सियत के मालिक मालूम होते थे। फिर सना ने जंगल देखा, दरख्तों पर परिंदे फड़फड़ाते देखे। फिर उसने देखा कि दरख्तों पर मचान बांध दिए गए थे। वो छोटा सा बच्चा इन बुज़ुर्ग के साथ एक मचान पर मौजूद था। शेर का शिकार किया जा रहा था। न जाने क्या हुआ कि वो बुज़ुर्ग इस मचान से नीचे गिर पड़े। शेर को हंका करके यहाँ तक ले आया गया था। इसकी खौफनाक गुर्राहटें साफ सुनाई दे रही थीं। इसने इस बुज़ुर्ग को देख लिया जो दरख्त से गिरने की वजह से थोड़े से ज़ख्मी भी हो गए थे। शेर इनकी जानिब मतवज्जा हो गया, लेकिन उसी वक्त उस लड़के ने दरख्त से छलांग लगा दी और शेर एकदम डर सा गया। लड़का एक तरफ भाग पड़ा था और शेर इसके पीछे लग गया था, लेकिन इस दौरान दूसरे लोगों को मौका मिल गया। शेर पर गोलियां बरसाई गईं और वो ढेर हो गया। इस बच्चे ने जो कारनामा दिखाया था, इसने इन बुज़ुर्ग की जान बच गई थी, यानी उससे इन बुज़ुर्ग की जान बच गई थी। और फिर सना ने हवेली में जश्न का मंजर देखा। इस बच्चे को बड़ी इज्जत दी जा रही थी। इसके बाद इसने और भी बहुत से मनाजिर देखे। फिर एक दूसरे मरहले में इसने एक पुराना मंदिर देखा। ये बुद्ध मंदिर था। बहुत ही कदीम था और किसी वीराने में बना हुआ था।
وہ بری طرح مسمار ہو چکا تھا اور اس کے زیادہ تر حصے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ وہ لڑکا اب اچھا خاصا جوان ہو چکا تھا اور بڑی شاندار شخصیت کا مالک نکل آیا تھا۔ وہ بزرگ مزید برے ہو گئے تھے۔ یہاں اس مندر کے آس پاس بس وہ دونوں ہی نظر آ رہے تھے۔ بزرگ شاید کچھ بیمار ہو گئے تھے۔ نوجوان لڑکا انہیں سہارا دیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ شکستہ مندر کے پاس پہنچ گئے۔ لڑکے نے سہارا دیکھ کر بزرگ کو پتھر کی ایک سل پر بٹھایا۔ پھر اس کی آواز ابھری، نہیں دادا ابو، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور کیجیے، باہر سردی بہت زیادہ ہے، مجھے یقین ہے مندر کے بہت سے حصے صاف ستھرے ہوں گے۔ کیا میں آپ کو اٹھا کر لے چلوں؟ مجھے اپنی ٹانگیں بے چین محسوس ہو رہی ہیں بیٹے، میں شاید اندر تک نہ چل سکوں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، لڑکے نے کہا، اور اس کے بعد اس نے جھک کر کسی ہلکے پھلکے وجود کی طرح بزرگ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور انہیں لیے ہوئے اندر چل پڑا۔ مندر باہر سے زیادہ بوسیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کے بہت سے حصے بالکل صاف ستھرے تھے، خاص طور سے ایک بدھ کے قدموں میں تو بالکل ہی یوں لگتا تھا جیسے کوئی صفائی کر کے گیا ہو۔ اس نے ان بزرگ کو وہاں لٹانا چاہا تو وہ بولے، نہیں، یہ تم کہاں لٹا رہے ہو مجھے؟ میں اس مجسمے کے پیروں میں لیٹوں گا؟ معافی چاہتا ہوں دادا ابو۔ لڑکے نے پھر انہیں اٹھایا اور بدھ سے تھوڑے فاصلے پر لے جا کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی مالش کرنے لگا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ لڑکا بہت دیر تک ان کے پیروں میں مالش کرتا رہا اور اس کے بعد بزرگ نے اپنے پیروں کو جنبش دی اور خوشی کے لہجے میں بولے، میرے خون کی روانی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں شاید اب اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آئیے دادا ابو، میرا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ بزرگ نے اس کے کندھوں کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے۔ لڑکا انہیں مندر کے صاف ستھرے حصے میں چہل قدمی کرانے لگا۔ بزرگ کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ شدید سردی نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں بیٹے کہ ہم یہاں سے واپسی کے لیے کیا کریں گے۔ پرانا گاؤں بھی کافی پرے ہے، اگر ہم کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ سکتے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، میں سارے انتظام کر کے آؤں گا، نوجوان لڑکے نے جواب دیا۔ قرب و جوار کا ماحول کافی خوفناک ہے، آپ کو ڈر لگے گا۔ جواب میں بزرگ ہنسنے لگے، پھر بولے، ہاں میرے بہادر شیر، اب تو یہی کہے گا میں بوڑھا جو ہو گیا ہوں۔ آپ 100 جوانوں کے جوان ہیں دادا ابو، آپ اکیلے ہیں کہاں، میں اور آپ مل کر ایک بنتے ہیں، خدا تجھے خوش رکھے۔ پھر اس کے بعد ثنا نے دیکھا کہ نوجوان ان بزرگ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا ہے۔ بزرگ اب بہتر حالت میں تھے۔ وہ پرانے مندر کے مختلف حصوں کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد وہ ایک مجسمے کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں لڑکھڑایا اور انہوں نے مجسمے کی پشت کا سہارا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی گڑگڑاہٹ سی ہوئی اور سامنے والی دیوار اپنی جگہ سے سرکنے لگی۔ دیوار جو سرکی تو وہاں سے آگ ابل پڑی۔ آگ تھی یا پھر ان پتھروں کی روشنی جو وہاں موجود تھے؟ روشنی اتنی تیز تھی کہ بزرگ کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے اس خلا میں سونے کے کئی مجسمے دیکھے جن پر لاتعداد ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ دیوی دیوتاؤں کے مجسمے تھے اور ان کے قدموں میں اتنا کچھ ڈھیر تھا کہ جسے دیکھ کر خود پر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ یہ ایک عظیم الشان خزانہ تھا، سونے کے سکوں سے بڑھے ہوئے کلسے، سونے کے بت، ہیروں کے ڈھیر جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ بزرگ انہیں دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجسمے کے اس حصے کو دبا کر پتھر کی وہ سل برابر کر دی۔ ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کافی وقت گزر گیا اور اس وقت گہری رات چھا گئی تھی جب وہ نوجوان لڑکا بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ میں ایک گھوڑا گاڑی لے کر آیا ہوں، آپ آرام سے میرے ساتھ چل سکیں گے۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ بزرگ نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، وہاں سے میں نے کوشش کی اور اس کے بعد مجھے گھوڑا گاڑی مل گئی۔ ہم اس گھوڑا گاڑی اس گاؤں پہنچیں گے، پھر وہاں سے آگے کا بندوبست کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں، بزرگ نے کہا اور اس کے بعد وہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے دادا ابو؟ بالکل ٹھیک ہوں،
غیاث علی، مگر جلدی سے حویلی واپسی کا بندوبست کرو۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ ہی کی وجہ سے ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی، ورنہ اب تک تو ہم حویلی پہنچ چکے ہوتے۔ بزرگ نے نوجوان لڑکے کو کچھ نہیں بتایا تھا اس خزانے کے بارے میں، لیکن ان کی جو کیفیت تھی وہ خود ہی جانتے تھے۔ اس کے بعد وہ گاؤں پہنچے اور پھر گاؤں سے انتظام کر کے حویلی پہنچے۔ حویلی پہنچنے کے بعد بزرگ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ثنا نے حویلی کا منظر دیکھا اور اس کے بعد اس نے یہ بھی دیکھا کہ رات کی تاریکی میں وہ بزرگ حویلی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں سے ایک تہہ خانے میں اترے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ بہت دیر تک وہ جائزہ لیتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے دن روشنی میں غیاث علی سے کہا، غیاث علی، میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ جی دادا ابو بتائیے۔ تم کچھ مزدوروں کا انتظام کرو۔ ثنا نے دیکھا کہ بزرگ نے حویلی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں سے ایک کمرے کا انتخاب کیا۔ اس کمرے تک آنے کے جو راستے تھے وہاں دیوار چنوا دی گئی اور اس کمرے کو حویلی کے دوسرے حصوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ تہہ خانوں میں اب یہ خفیہ تہہ خانہ بن گیا تھا، لیکن اس کے بعد بزرگ نے یہ کیا کہ حویلی کے ایک حصے میں ایک چھوٹی سی باولی بنوائی، ایک چکور تالاب جیسی جگہ جہاں انہوں نے چاروں طرف کنارے بنوا لیے تھے۔ غیاث الدین نے ان سے پوچھا، دادا ابو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے، ایک بہت اہم کام ہے، جو کچھ بھی کروں گا تم سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ اب ذرا اس جگہ سے ہمیں ایک سرنگ بنوانی ہے، ایک 20 فٹ لمبی سرنگ اس طرح سے تیار کی گئی کہ اس میں ایک آدمی بیٹھ کر گزر سکے۔ اس کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ اس جگہ کو دوسرے لوگوں کی پہنچ سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ باولی 1 ہفتے میں مکمل ہو گئی تو اس کے بعد بزرگ نے انتظامات کیے اور غیاث علی ہی کو اس سلسلے میں استعمال کیا گیا۔ غیاث علی، ہمیں اسی پرانے مندر تک چلنا ہے۔ جی دادا ابو، لیکن کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 بڑے صندوقوں کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ غیاث علی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے تعمیل کی اور اس کی بڑی احتیاط کے ساتھ گھوڑوں والی بھگی میں ایک بار پھر اس دور دراز مندر تک کا سفر طے کیا گیا اور اس کے بعد بزرگ اس نوجوان کو لے کر مندر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اسی بت کو متحرک کر کے وہ دیوار کھولی۔ نوجوان ساکت رہ گیا تھا۔ یہ دادا ابو، یہ ہاں بیٹے، یہ کوئی بہت پرانا خزانہ ہے اور اب ہم اسے حویلی منتقل کریں گے۔ دادا ابو، تو آپ نے یہ تہہ خانہ اسی لیے بنوایا تھا؟ ہاں۔ چلو اب انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اس خزانے کو باہر صندوقوں میں منتقل کرو۔ ثنا اپنی آنکھوں سے یہ عجیب و غریب کھیل دیکھتی رہی تھی، حالانکہ وہ عالم خواب میں تھی، لیکن خزانے کی منتقلی کا عمل دیکھ کر خواب کی کیفیت میں اس پر سنسنی سی طاری ہو گئی تھی۔ بہرحال وزنی بت اشرفیوں کے گلسے یا کلسے اور دوسرے زیورات ان صندوقوں میں منتقل ہوتے رہے اور جب تمام چیزیں منتقل ہو گئیں تو بزرگ نے کہا، غیاث علی، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے۔ یہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس سے 10 گاؤں خرید سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اس کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے اس خزانے کا راز میں کسی تک نہیں جانے دیتا۔ ہاں، اسے سینہ بسینہ منتقل کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے گا جس سے یہ خزانہ اس وقت نکالا جائے گا جب حویلی پر برا وقت آئے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں اس کا راز صرف تمہیں سونپ رہا ہوں۔ پھر ثنا نے دیکھا کہ دادا ابو نے اس راز سے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا اور اسے یہ بتایا کہ اس کا امین صرف غیاث الدین ہے یا غیاث علی ہے، اور غیاث علی جب مرنے لگے گا تو اس وقت جو بھی ہوگا اسے اس خزانے کے بارے میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ پھر ثنا نے دادا ابو کی موت دیکھی۔ اس کے بعد وہ حویلی کے دوسرے عوامل اور پھر بزرگ غیاث علی تک پہنچ گئی، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ حجرہ نشین ہو گئے تھے۔ ثنا کا خواب ٹوٹ گیا، لیکن اس کے وجود میں جو شدید سنسنی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ بدن میں جیسے آگ لگ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ خزانے کا راز اسے معلوم ہو گیا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باولی میں اسے مل جائے۔ بے شک اس کے اب تک کے خواب سچے نکلے تھے اور اس اجنبی کے دیے ہوئے سچے خواب اہم ترین ضرورتوں پر اس کے کام بھی آ چکے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ایک وہم سا اس کے دل میں ہوتا تھا۔ وہ مشکل تمام صبح ہوئی، اس کا پورا بدن اینٹھا اینٹھا سا تھا، یہاں تک کہ اسے بخار ہو گیا
مہرین اس کی بہترین مونس اور غم خوار تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی تماداری میں مصروف ہو گئی۔ دادا ابو بھی آ گئے، تمام لوگ آ گئے، یہاں تک کہ شہریار بھی رمضان ٹائیگر کے ساتھ پہنچ گئے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار ہو گئیں؟ ثنا، شہریار نے پوچھا۔ آپ کی وجہ سے، ثنا نے جواب دیا اور شہریار بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مگر میرا مطلب ہے میں تو مہرین کو چاہتا ہوں۔ جی، ثنا نے بھویں سکرا کر اس سے پوچھا۔ میں مہرین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں مہرین کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ تم کو اللہ نے بنایا ہے بڑی دیر کے بعد۔ جی ہاں، اسی طرح کا کوئی شعر۔ جی نہیں، کچھ غلط پڑھ رہے ہیں آپ یہ شعر۔ بیمار ہونے کے باوجود ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی لوگ بھی مسکرا رہے تھے۔ مجھے شاعری نہیں آتی۔ چلیے چھوڑیے، اب میں کیا کہوں آپ کی شان میں، آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، میں آپ کی محبت میں بیمار نہیں ہوئی۔ تو پھر؟ شہریار نے بڑا سا منہ کھول کر پوچھا۔ بس رہنے دیجیے، آپ کو جب بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے دادا ابو ناراض ہوتے ہیں، ثنا نے کہا۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ کچھ اس انداز میں کہا گیا تھا شہریار نے کہ یہاں موجود تمام لوگوں کے حلق سے کہکے نکل گئے تھے۔ ثنا کا ذہن بھی بٹ گیا تھا۔ وہ جس سنسنی کا شکار تھی اس میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں اب بھی اینٹ رہے تھے، وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن بات اتنی سنگین تھی کہ خود اس کے اپنے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جس کام کا بیڑا اس نے اٹھایا تھا قدرت نے اس کی تکمیل کر ڈالی تھی، اور وہ اس خزانے کا راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ غیاث علی بیچارے اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے، اور 100% یہ راز ان کے ساتھ ہی ان کی قبر میں چلا جاتا۔ کیسے بتاتے وہ اس بات کو کہ خزانہ کہاں پوشیدہ ہے؟ وہ تو صحیح گفتگو کرنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر خوابوں کا یہ عمل ان کے ماضی کو نہ کھولتا تو شاید خزانہ انہیں کبھی نہ ملتا۔ لیکن اب ثنا کے ذہن میں ایک اور خیال پیدا ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ حاصل شدہ خزانہ اس حویلی کی تقدیر بدل دے گا۔ اسے بے پناہ خوشی تھی، لیکن پھر بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آگے بڑھ کر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی نشاندہی ان لوگوں کے سامنے کر دیتی ہے اور بات پوری نہ ہوئی تو خاصی مشکل میں پڑ جائے گی۔ بمشکل تمام اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے خوابوں میں نظر آنے والی اس باولی کو تلاش کیا جائے۔ اگر وہ باولی مل جائے تو کم از کم یہ اعتبار تو ہو جائے کہ خواب سچا ہے۔ اس نے ان ساری باتوں کو اپنے دل میں ہی رکھا اور دوسرے دن سے اس باولی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کر رہی تھی۔ بابا غیاث علی سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی حماقت نہیں کی گئی تھی یا کوشش نہیں کی گئی تھی۔ ویسے بابا غیاث علی کی شخصیت اسے اچھی لگی تھی۔ کاش وہ صحیح الدماغ ہوتے، اور اگر ایسا ہوتا تو اب تک اس حویلی کی مشکل دور ہو چکی ہوتی۔ پھر حویلی کے ایک چپے چپے کی تلاشی لیتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں اسے ایک چکور اینٹوں کا نشان نظر آیا۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں زمین کے برابر ہو چکی تھیں اور اس پر مٹی جم گئی تھی۔ بس چند اینٹیں جھانک رہی تھی، وہ سینڈل کی ایڑی سے اس حصے کو ٹٹولتی رہی۔ پانی وغیرہ تک کا تو خیر اب کوئی نشان بھی نہیں تھا، لیکن اسے یہ چکور جگہ نظر آ گئی جو اچھی خاصی بڑی تھی، اور اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یقیناً ماضی قدیم میں یہ باولی رہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوشش بارآور ہوئی، کچھ کام کی بات بنی ہے۔ بدن میں ایک سنسنی اور ہاتھ پاؤں میں اینٹھن لیے وہ واپس چل پڑی۔ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ اس بارے میں کس طرح بات کی جائے۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن بہرحال ایک خوف بھی دامن گیر تھا کہ دیکھو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں۔ رانیہ سو رہی تھی، شمشاد علی اس کے پاس موجود تھا۔ شمشاد علی نے محفوظ علی سے بات کر لی تھی اور اطمینان دلا دیا تھا کہ وہ بخیریت ہے اور پولیس کی حفاظت میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ راجہ ہدایت خان نے ابھی تک اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اسی طرح بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ اس رات رانیہ سو رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ آوازیں دے رہا ہو۔ وہ چونک کر اٹھ گئی۔ شمشاد علی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک سایہ سا تھوڑے فاصلے پر محسوس ہوا۔ کون ہے؟
رانیا نے آہستہ سے کہا اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ رانیا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں کسی بھی طور تمہارا دشمن نہیں اور تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہت ضروری اور اہم کام ہے، مجھے تم سے اٹھ کر ادھر آ جاؤ۔ رانیا نے شمشاد علی کو دیکھا۔ وہ اس طرح سو رہا تھا کہ اس کے فرشتوں کو بھی کسی بات کا علم نہیں تھا۔ رانیا ایک ہمت والی لڑکی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پراسرار سائے نے دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک برآمدے میں کھڑے ہوئے تھے۔ پراسرار سائے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے کہا، رانیا، میرا نام فرزان ہے۔ شاید یہ نام تمہارے کانوں تک پہنچا ہو، اور اگر نہیں پہنچا تو اب سن لو کہ میرا نام فرزان ہے۔ میرا باپ ایک عالم تھا اور بہت سے علوم اسے آتے تھے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کچھ علوم حاصل کر رہا تھا اور ان میں کامیابی حاصل کرتا جا رہا تھا، جن میں ایک علم سچے خوابوں کا تھا، جس سے کسی بھی شخص کے ماضی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میرے باپ کے ساتھ تمہارے والد بھی تھے، جن کا نام ریاست علی خان تھا۔ ریاست علی خان بھی اس علم کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور کافی حد تک کامیابی حاصل کر چکے تھے کہ ہمارا واسطہ ایک بد باطن شخص سے پڑ گیا۔ اس کا نام عدلان سوناری تھا۔ یہ ایک بدنام ڈاکو تھا، اس نے باقاعدہ گروہ بنا رکھا تھا۔ عدلان سوناری بھی پراسرار علوم کے حصول کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا، اور اس نے کچھ پراسرار علوم حاصل کر بھی لیے تھے۔ پھر اس شخص نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے مجھے نقصان پہنچایا اور میں ایک طرح سے یوں سمجھ لو بے جسم ہو گیا۔ میرا جسم ضائع ہو چکا تھا، لیکن کچھ ایسے علوم میرے پاس تھے کہ میں دوسرے جسموں کو اپنا جسم ظاہر کر سکتا تھا۔ یہ ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں عدلان سوناری سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ ریاست علی خان کو بھی عدلان سوناری کے ہاتھوں نقصانات پہنچے اور انہوں نے اس کی تمام حرکتوں کا کچا چٹھا کچھ ایسے علوم کے ساتھ وصیت نامے کے کاغذات میں درج کر دیا کہ اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو تم یہ سمجھ لو عدلان سوناری کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ عدلان سوناری بہت سے منصوبے اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ اس نے راجہ ہدایت خان کا ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھایا اور راجہ صاحب کو قید کر لیا۔ اس کے لیے بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کاغذات کا حصول تھا جو ریاست علی خان کے وصیت نامے میں شامل کر دیے گئے تھے، اور ان میں عدلان سوناری کی تفصیل تھی۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں رانیا جن سے انسان صرف اپنی پراسرار قوتوں سے نہیں نپٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ قدرت نہیں رکھی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کا مالک بن جائے۔ خیر، عدلان سوناری کے بارے میں اب مجھے یہ علم ہو چکا ہے کہ وہ زبردست مصیبتوں میں گرفتار ہے اور وقت اسے اس منزل کی طرف لے جا رہا ہے جہاں اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ یہ کاغذات میں تمہارے لیے لایا ہوں، انہیں راجہ ہدایت خان کے سامنے پیش کر دو اور SSP سجاد کے سامنے بھی، تاکہ راجہ ہدایت خان اس خوف سے بے نیاز ہو جائے جس کا وہ شکار ہے۔ بس اسی لیے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ کاغذات میں یہاں رکھ رہا ہوں۔ پراسرار ہیولے نے کہا اور کچھ کاغذات ایک جگہ رکھ دیے اور اس کے بعد وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ رانیا کو یہ سب ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال اس نے کاغذات اٹھایا اور پھر دوسرے دن یہ کاغذات SSP سجاد حسین کے سامنے پیش کر دیے۔ SSP سجاد حسین ان کاغذات کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ پھر رانیا نے انہیں عدلان سوناری کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ راجہ ہدایت خان نے جو یہ کاغذات دیکھے تو اچانک ان کی تمام ذہنی قوتیں واپس آ گئیں۔ انہوں نے افسوس بڑے لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے SSP صاحب کہ میں اس خوفناک شخص سے خوفزدہ تھا جس کا نام عدلان سوناری ہے۔ وہ قاتل ہے، ڈاکو ہے، انتہائی سنگ دل انسان ہے۔ خدا کرے وہ واقعی مصیبتوں میں پھنس گیا ہو۔ اب آپ بتائیں راجہ صاحب، آپ ٹھیک حالت میں ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ بس یوں سمجھ لیجئے مجھے بھی اپنی زندگی کا خوف تھا۔ تو اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس قصبہ امیر شاہ پہنچ جاؤں اور خاموشی کے ساتھ اپنا گھر سنبھال لوں۔ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ مجھ پر کیا گزری۔ عدلان سوناری کون تھا؟ میرے 2 آدمی تھے جو میرے وفادار تھے، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے صرف میرے ساتھ وفا کی اور میرے دھوکے میں عدلان سوناری کا شکار بنے۔ SSP صاحب، اگر آپ انہیں تلاش کر کے میرے حوالے کر دیں اور ان کی جاں بخشی کرا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔
میرے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا عینی گواہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ انہوں نے عدنان سناری کے کہنے سے کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال میں انہیں تلاش کروں گا، اگر وہ مل گئے تو میں ضرور انہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے شکایت کی اور FIR درج کرائی تو پھر میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ راجہ ہدایت خان نے یہ بات منظور کر لی تھی۔ رانیہ جانتی تھی کہ خاقان اور نور الدین کہاں ہے، لیکن بہت سے موقعوں پر زبان بند کرنا ہی مناسب ہے۔ بہرحال SSP سجاد حسین نے راجہ ہدایت خان کو ہر طرح کی پولیس مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد راجہ ہدایت خان کو رانیہ اور شمشاد کے ساتھ حویلی پہنچا دیا گیا۔ شمشاد علی اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا جب تک کہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ عدنان سوناری ان کے خلاف کسی کارروائی میں کامیاب نہیں ہو جائے گا۔ رانیہ نے اپنے ذرائع سے کام لے کر خاقان اور نور الدین کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ راجہ ہدایت خان قصبہ امیر شاہ واپس پہنچ چکا ہے، اور اب انہیں آگے کا انتظار تھا کہ دیکھیں عدنان سوناری اب اس سلسلے میں کیا کرتا ہے اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ بہت غور کرنے کے بعد آخر کار ثنا نے فیصلہ کیا کہ پہلے مہرین کو بھی رازدار بنایا جائے اور اس سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ مہرین کی تلاش میں چل پڑی۔ مہرین کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ یوسف علی خان کے کمرے میں ہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ اسی طرف چل پڑی۔ یوسف علی خان کے کمرے میں اس وقت ایک اور معرکہ سرگرم تھا۔ شہریار، رمضان ٹائیگر، فراز اور مہرین وہاں موجود تھے۔ یوسف علی خان کافی برہم نظر آ رہے تھے۔ شہریار کے چہرے پر بھی غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ثنا نے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی تو یوسف علی خان کی آواز ابھری، آجو ثنا، اچھا ہوا تم آ گئیں۔ ثنا کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا۔ بیٹھو ثنا، یوسف علی خان نے کہا اور ثنا بیٹھ گئی۔ یوسف علی خان پھر بولے، ثنا بیٹی، کسی زمانے میں اس حویلی کی روایت مثالی ہوتی تھی۔ ہم لوگ مہمان نوازی جانتے تھے، لیکن وقت اور ہماری بدقسمتی نے ہم سے ہماری غیرت چھین لی۔ بیٹے، تم ہمارے خاندان کی ایک ایسی بچی کی ہم شکل ہو جو ہم سے بچھڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تم ایک پیاری بچی ہو، لیکن بدقسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں بیٹی کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم تمہیں تحفظ نہیں دے سکیں گے۔ میں تم سے مکمل بلکہ کھل کر سب کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یوسف علی خان کی آواز بھر آ گئی۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہم اپنی بدقسمتی سے شہریار کے مقروض ہو گئے ہیں۔ ہماری ساری شان و شوکت اس کے پاس گروی ہے۔ یہ حویلی اب ہماری نہیں، ان کی ملکیت ہے۔ یہ اگر چاہیں تو تمہیں چند گھنٹوں کے نوٹس پر اس حویلی سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس شرط پر یہاں رہنے کی اجازت دی ہے کہ ہم مہرین کی شادی ان سے کر دیں۔ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑا۔ انہوں نے دوسرا مطالبہ تمہارے لیے کیا اور کہا کہ ان کے مصاحب ہریالے میاں تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ وہ تمہارے ذریعے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دفان ہو گئے اور اب ایک نیا شوشہ اٹھا ہے۔ کیا دادا ابو؟ ثنا نے اطمینان سے پوچھا۔ شہریار صاحب کا حکم ہے کہ اب تمہیں رمضان ٹائیگر سے منسوب کر دیا جائے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، شہریار نے کہا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ان کے کمرے میں گیا تھا، ان سے کچھ بات کرنی تھی، مجھے انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھولتا۔ رمضان سے میری شادی کر کے آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں شہریار صاحب؟ ثنا نے کہا، لیکن شہریار نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یوسف علی خان بولے، بہرحال ثنا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں بیٹے، میں تمہیں دادا ابو کی آواز روند گئی۔ ٹھیک ہے دادا ابو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا ٹائیگر صاحب سے تنہائی میں بات کر لوں۔ کیا مطلب؟ دادا ابو چونک پڑے۔ میں ان سے معلوم کروں گی کہ کیا یہ خود بھی مجھ سے شادی پر تیار ہیں یا صرف شہریار صاحب کی وجہ سے اس کے لیے تیار ہوئے ہیں، ثنا نے کہا۔ رمضان ٹائیگر کی باتیں خوشی سے کھل گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آئیے باہر چلیں، آئیے۔ ثنا اٹھ گئی۔ شہریار کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کیا کرے۔ ثنا باہر نکل آئی اور رمضان ٹائیگر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ دونوں کافی فاصلے پر پہنچ کر ایک جگہ رک گئے۔ ثنا نے مسکرا کر کہا، جی جناب، اب بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گی۔ میں شہریار صاحب کو آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑنے دوں گا۔ آپ اس وقت کیوں خاموش تھے جب شہریار میری شادی ہریالے سے کرنا چاہتے تھے؟ ثنا بولی، وہ بس میں، لیکن اب کوئی
ہمیں نہیں روک سکے گا، میں آپ کو لے کر شہریار سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ پھر ہمارا خرچ کیسے چلے گا؟ میرے پاس 20 لاکھ روپے جمع ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنا مستقبل بخدوش نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ 20 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے؟ اور پھر میں آپ کے لیے خوب کمائی کروں گا۔ آپ مجھ سے شادی کر کے تو دیکھیں۔ روپے پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے صحن سے وہ لاش برآمد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے آپ کے بہنوئی کی لاش، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اپنے گھر کے پچھلے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن کس قدر خطرناک ہے اور آج تک اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ کو اپنے بہنوئی کے قتل کے جرم میں سزائے موت ہو جائے گی اور میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ رمضان ٹائیگر نے گرنے سے بچنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لیا تھا۔